السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے ارکان نکاح یعنی ایجاب و قبول کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا اور کن الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آج ہم شرائط نکاح کی جانب بڑھیں گے۔ اولاً یہ شرط جان لیجئے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے لفظ کو سننا شرط ہے، یعنی مرد و عورت ایجاب و قبول کر رہے ہیں تو پھر ان دونوں کا ایک دوسرے کے لفظ کو سننا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سنیں گے نہیں ایک دوسرے کو تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ نکاح کر رہے ہیں کہ کچھ اور کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے لفظ کو سننا شرط ہے۔ پھر مین ٹائم اسی سیم ٹائم جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے۔ ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا تو نکاح منعقد ہوگا، لیکن گواہان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ قیودات ہیں کہ وہ دونوں گواہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ اس لیے کہ اگر آزاد نہیں ہوں گے، عاقل نہیں ہوں گے، بالغ نہیں ہوں گے، نابالغ ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، تو پھر ان کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ خود سے چاہیں اپنا نکاح کر لیں تو خود یہ اپنا نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے نکاح کے لیے گواہ کیوں کر بن سکتے ہیں؟ دوسروں کا نکاح کیسے کروا پائیں گے جب یہ خود اپنا نکاح کرنے کی خود سے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں؟ ٹھیک، تو پتہ چلا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی وہ دونوں مسلمان ہوں، ہاں، اس لیے کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہے تو ایسی حالت میں دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور وہ دونوں مسلمان مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو اپنے مردوں میں سے دو گواہ کو مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد نہ ہوں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جن کی گواہی سے تم خوش ہو، راضی ہو۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک بھول جائے، بھٹک جائے، ایک کے ذہن سے بات نکل جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو پتہ چلا دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ حالانکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا مرد ہونا ضروری ہے، عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل حدیث پاک ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، تو یہاں پر شاہد کا جو لفظ آیا مذکر کا صیغہ ہے، تو پتہ چلا دونوں گواہ کا مذکر ہونا ضروری ہے۔ تم کہتے ہیں دیکھو بھائی بہت ساری جگہوں پر بلکہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن وہاں مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہاں مذکر کا جو صیغہ لایا گیا ہے وہ مذکر کی تخصیص کے لیے نہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ جسے قرآن پاک میں آپ جا بجا دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ کا لفظ آیا ہے، تو وہاں پر دونوں مخاطب ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی مخاطب ہوا کرتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، واضح ہوا کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو بھی ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایک چیز اور، دونوں گواہ ایک ساتھ ایجاب و قبول کو سن رہے ہوں، ایسا نہیں کہ پہلے مثلا زید و بکر گواہ ہیں، زید نے پہلے سنا، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایجاب و قبول ہوا تب بکر نے سنا، یا کسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے کچھ مختلف اوقات میں سنا، ایک ساتھ نہیں سنے، تو اس طرح سے بھی نکاح نہیں منعقد ہوگا۔ دونوں گواہوں کا بیک وقت ایک دم ساتھ ہی ایک وقت میں سننا ضروری ہے، تبھی ان دونوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہوگا۔ خیر، یہ واضح ہو گیا کہ نکاح منعقد ہوگا دو گواہوں کی موجودگی میں، اور دونوں گواہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہوں اور دو عورتیں ہوں، اور دونوں ایک ساتھ سماعت کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہاں، اگر دو فاسق کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے
تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی محدود فی القذف ہوں، یعنی جنہیں زنا کی تہمت میں حد لگائی گئی ہو، تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، فاسق ہوں، محدود فی القذف ہوں۔ مگر ان کی گواہی سے نکاح تو منعقد ہو جائے گا، مگر اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کوئی اس میں منکر ہو جائے مہر کا، نکاح کا، تو پھر ان دونوں کی گواہی سے، یعنی فاسقوں کی گواہی سے، محدود فی القذف کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا، یعنی قاضی کے دربار میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن مقدس میں چنانچہ یہ محدود فی القذف کے تعلق سے ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی مت قبول کرو۔ اس لیے ان کی گواہی قاضی کے دربار میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور رہی بات نکاح ہونے کی، تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح روزمرہ کا معمول ہے اور نکاح ان کی گواہی سے بھی منعقد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر 2 اندھے ہوں تو ان کی گواہی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ پھر ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا، منعقد ہو جائے گا لیکن یعنی تحمل شہادت کی اہلیت یہ لوگ رکھتے ہیں، یعنی ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن ادائے شہادت کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا اگر اختلاف ہو جائے، ٹھیک۔ اور ایسے ہی شوہر کے 2 لڑکے ہوں یا عورت کے 2 لڑکے ہوں، یا شوہر کا 1 لڑکا ہو اور عورت کا 1 لڑکا ہو، ان دونوں لڑکوں کی موجودگی میں اگر نکاح ہو رہا ہو تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، مگر وہی مسئلہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کسی نے کہہ دیا نکاح نہیں ہوا ہے، تو ان دونوں کی گواہی یعنی بیٹوں کی گواہی جو قریب والے ہیں اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا شوہر کے بیٹے تھے، شوہر کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، تو ان دونوں بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یعنی باپ نے انکار کر دیا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، تو باپ کے حق میں ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور عورت کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ایسے ہی اگر وہ زوجہ کے دونوں بیٹے رہے ہوں، زوجہ کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہو، تو پھر ان دونوں بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی اور باپ کے حق میں یعنی جو شوہر ہے اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو پتہ چلا قریب والے کے حق میں گواہی نہیں قبول کی جائے گی اور جو بعید والا، دور والا ہے اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ ہاں، ایک مسئلہ اور دیکھیے، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہو، تو یہ سارے مسائل ہم نے جو بتائے وہ ہے۔ اور اگر ایک مسلمان مرد وہ ذمیہ سے نکاح کر رہا ہو، ذمیہ یعنی کتابیہ مراد وہی نصرانیہ ہو یا یہودیہ ہو، تو اس سے مسلمان نکاح کر رہا ہو، تو پھر اگر 2 ذمی کی گواہی میں 2 ذمیوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مگر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر شوہر انکار کر بیٹھے، مسلمان منکر ہو جائے، تو مسلمان کے خلاف ان ذمیوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی ہے۔ مسلمان کے حق میں تو قبول کی جائے گی مگر مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو کافروں کے لیے کوئی رائے ہی نہیں مومنوں پر، لہذا کافروں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف نہیں چلے گی، ہاں مسلمانوں کے حق میں چل جائے گی۔ اور عورت چونکہ ذمیہ ہی ہے، جس سے نکاح ہوا وہ ذمیہ ہے، تو ان ذمیوں کی گواہی ان کے خلاف، ذمیہ عورت کے خلاف قبول ہے، اور شوہر جو مسلمان ہے اس کے خلاف ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر شوہر انکار کر بیٹھے نکاح تو منعقد ہو جائے گا، مگر شوہر اگر انکار کر بیٹھے تو پھر ذمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، شوہر کی بات مانی جائے گی۔
گواہوں کو لے کر اب کچھ مسائل متفرع مسائل بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. دو مسئلہ ہے وہ بھی سماعت کر لیں کہ باپ نے کسی کو حکم دیا، مثلا زید سے کہا بھائی تو میری چھوٹی بچی ہے، نابالغہ بچی ہے، اس کا نکاح کرا دے. تو اس زید نے ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کرایا اور باپ بھی موجود تھا وہاں پر. جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس نکاح کی تقریب میں باپ بھی موجود تھا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اس لیے کہ ایسی صورت میں جب باپ موجود ہے تو باپ ہی عاقد قرار پائے گا، اور جو وکیل ہے جس کو باپ نے وکیل بنایا تھا، جس سے کہا تھا نکاح کر دو، تو وہ شخص صرف سفیر محض ہوگا اور فقط الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہوگا. اس لیے وہ عاقد نہ قرار پا کے باپ عاقد ہو جائے گا اور وہ وکیل جو ہے وہ گواہ ہو جائے گا، اور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح تو ہوا ہی تھا، لہذا دو گواہ پا لیے گئے، اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر باپ موجود نہ ہو تب تو وکیل عاقد قرار پائے گا، اور ایک ہی گواہ کی موجودگی میں نکاح کیا ہے اور نصاب شہادت کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، دو گواہ چاہیے، دو گواہ نہیں پائے جا رہے ہیں، اس لیے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ایک مسئلہ، اپنی بالغہ بیٹی کا باپ نکاح کر رہا ہے ایک گواہ کی موجودگی میں، ایک گواہ کی موجودگی میں باپ اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے اور بالغہ بیٹی بھی موجود ہے اسی تقریب میں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اس لیے کہ بالغہ کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، اس لیے وہاں پر جب بالغہ موجود ہے تو وہی عاقدہ قرار پائے گی، وہی نکاح کرنے والی ہوگی، وہی عاقدہ قرار پائے گی. اور باپ جو ہے وہاں اس وقت وہ گواہ بن جائے گا، اور ایک گواہ تو موجود ہی ہے اور باپ بھی گواہ ہو گیا، دو گواہ پا لیے گئے اور بیٹی عاقدہ ہو گئی، تو دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو ہی جاتا ہے، لہذا یہاں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر بالغہ بیٹی موجود نہ ہو تب تو باپ عاقد ہوگا، اور ایسی صورت میں ایک ہی گواہ موجود ہے، لہذا نکاح منعقد. عبارت دیکھیے، فٹافٹ ترجمہ کر دیتا ہوں. وَشُرِطَ سَمَاعُ كُلٍّ مِّنْهُمَا لَفْظَ الْآخَرِ، تو متعاقدین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے لفظ کو سننا شرط ہے. اور کیا شرط ہے؟ وَحُضُورُ حُرَّيْن أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّتَيْن مُكَلَّفَيْن مُسْلِمَيْن سَامِعَيْن مَعًا، اور دو آزاد مرد کا موجود ہونا، یا ایک آزاد مرد ہو اور دو آزاد عورتیں ہوں، اور دونوں مکلف ہوں، دونوں مسلمان ہوں، اور یہ دونوں حضرات، دونوں گواہان ایک ساتھ سن بھی رہے ہوں، سامعین معاً ایک ساتھ سن رہے ہوں، تو پھر ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ ہوئی متن کی عبارت. اب دیکھیے شرح. وَشُرِطَ سَمَاعُ كُلٍّ مِّنْهُمَا إِلَى آخِرِ. خلافاً للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے. ان کے نزدیک دونوں گواہ مرد ہی ہوں، ایسا نہیں کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ دونوں کے دونوں گواہ کیا مرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو بھی ان کی گواہی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. تو ہی کر رہے ہیں. خلافا للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کا اس میں اختلاف ہے. اذ عنده لا يصح الا بشهادة الرجال، اس لیے کہ ان کے نزدیک نکاح صرف اور صرف مردوں کی گواہی سے ہی منعقد ہو سکتا ہے، صحیح ہوگا. مکلفین مسلمین، اور دونوں عاقل اور بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں ایک ساتھ سن رہے ہوں. اور پھر کیا ہے؟ لفظہما، یعنی دونوں کیا ہے؟ دونوں گواہ ایک ساتھ متعاقدین کے الفاظ کو سن رہے ہوں. فلا يصح ان سمع متفرقین، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا اگر وہ دونوں گواہ الگ الگ سنیں، متفرق طور پر سنیں. کما اذا نکح بحضور واحد ثم غاب ہوا وحضر آخر فاعاد بحضوره، جیسے کہ دو اشخاص نے نکاح کیا ایک گواہ کی موجودگی میں، پھر وہ غائب ہو گیا، جس کی موجودگی میں نکاح ہوا وہ غائب ہو گیا. وحضر آخر، اور دوسرا شخص آیا، دوسرا گواہ آیا، فاعاد بحضوری، تو اس کی موجودگی میں یہ متعاقدین نے الفاظ کو دہرایا، تو نکاح اس سے منعقد نہیں ہوگا. اگرچہ دو گواہ پا لیے گئے لیکن متفرق طور پر پائے گئے، اس لیے اس طرح سے نکاح صحیح نہیں ہوگا. اور پھر دیکھیے وصح عند فاسقین او محدودین فی قذف، اور ایسے ہی نکاح منعقد ہو جائے گا، صحیح ہوگا دو فاسقوں کی موجودگی میں، یا محدود فی القذف ہو تو اس کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. وعند اعمین، اور دو اندھوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. وابن الزوجین وابن احدہما،
لا من الآخر، یعنی کہ وہ زوجین کے دونوں بیٹے ہوں، یعنی دو بیٹے ہوں، ایک عورت کا بیٹا ہو اور دوسرا مرد کا بیٹا ہو، یا دونوں بیٹے مرد کے ہوں یا دونوں بیٹے عورت کے ہوں، تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن لا یظہر بہما ان ادعا القریب، لیکن ان دونوں کی گواہی سے یا ان دونوں کی وجہ سے نکاح ثابت نہیں ہوگا اگر قریب والا دعویٰ کرے، انکار کرے۔ ای اذا نکح بحضور ابنی الزوج، یعنی اب وضاحت کر رہے ہیں کہ مثلا جب دونوں نے نکاح کیا شوہر کے بیٹوں کی موجودگی میں، شوہر کے بیٹوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا دو حضرات نے، فإن ادعا ہوا اور شوہر نے دعویٰ کر دیا، لم تقبل شہادت ابنیہ لہو، تو اس کے یعنی شوہر کے دونوں بیٹوں کی شہادت شوہر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اما اذا ادعت المرأۃ تقبل شہادتہما لہا، اور اگر عورت نے دعویٰ کیا ہے تو ان دونوں کی گواہی یعنی شوہر کے دونوں بیٹوں کی گواہی عورت کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ وَإِن نَكَحَ عِنْدَ ابنی الزوجہ، اور اگر ان دونوں نے نکاح کیا ہے زوجہ کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، فَإِنِ ادَّعَتْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، اور تو اگر وہ انکار کر بیٹھے، عورت انکار کر بیٹھے تو لا تقبل شہادتہما، تو عورت کی گواہی ان دونوں کی گواہی لہا عورت کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ عورت ہی کے بیٹے ہیں۔ وَإِنِ ادَّعَا الزَّوْجُ تُقْبَلُ لَهُ، اور اگر شوہر نے دعویٰ کیا ہے، شوہر نے انکار کیا ہے، تو شوہر کے حق میں ان دونوں بیٹوں کی گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ وہ زوجہ کے بیٹے ہیں، زوج کے بیٹے نہیں ہیں، تو زوج کے حق میں قبول کی جائے گی گواہی۔ اور دیکھیے کما یصح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین ولم یظہر بہما ان جاحدا، جیسا کہ مسلمان کا نکاح کرنا ذمیہ سے دو ذمیوں کی موجودگی میں صحیح ہوتا ہے، ولم یظہر بہما ان جحدا، اور ان دونوں سے کیا ہے نکاح ثابت نہیں ہوگا اگر کوئی ایک انکار آئی۔ اور وضاحت کر رہے ہیں المسلم فإن شہادت الکافر، ان جحدہ میں فاعل کیا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ای المسلم، یعنی اگر مسلمان انکار کر بیٹھے تو پھر ان دونوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ذمیوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا مسلمان کے خلاف۔ فإن شہادت الکافر علی المسلم لا تقبل، اس لیے کہ کافر کی شہادت مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی ہے۔ وإن ادعى المسلم تقبل له، اور اگر مسلمان ہی انکار کر بیٹھے تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اب مسلمان کے حق میں ان کی گواہی ہوگی۔ اب یہاں سے وہی متفرع مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ امر آخر، یعنی مرد نے کسی کو، باپ نے کسی کو حکم دیا، کہا ان ينكح صغیرته، کہ اس کی چھوٹی بچی کا نکاح کرا دے، فنکحا، تو جس سے کہا تھا، جس کو وکیل بنایا تھا، اس نے نکاح کرایا، عند فرد، ایک گواہ کی موجودگی میں، صرف ایک شخص کی موجودگی میں باپ کے وکیل نے نکاح بچی کا کیا، ان حضر ابوہا صحا، اگر باپ موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ باپ عاقد ہو جائے گا اور وکیل ایسی صورت میں گواہ بن جائے گا، اور ایک گواہ ایک فرد تو موجود ہی ہے آلریڈی، اس لیے دو گواہ پا لیے گئے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر باپ موجود نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب باپ نہیں موجود ہوگا تو دو ہی شخص پائے گئے، ایک وکیل جو عاقد ہو جائے گا اور ایک گواہ، تو ایک گواہ سے کہاں نکاح ہوتا ہے بھائی۔ فَإِنَّ الْأَبَ إِذَا كَانَ حَاضِرًا يَنْتَقِلُ عِبَارَةُ الْوَكِيلِ إِلَى الْأَبِ، اس لیے کہ باپ جب موجود ہوگا تو وکیل کی عبارت باپ کی طرف منتقل ہوگی، یعنی گویا کہ باپ ہی عاقد قرار پائے گا جب باپ موجود ہوگا۔ فَصَارَ كَأَنَّ الْأَبَ عَاقِد، تو گویا کہ باپ عاقد ہو گیا۔ وَالْوَكِيلُ مَعَ ذَلِكَ الْفَرْدِ شَاهِدَانِ، تو اس فرد کے ساتھ وکیل، اب باپ عاقد ہو گیا، وکیل عاقد رہا نہیں، تو وکیل کیا گواہ ہو جائے گا اس فرد کے ساتھ، یعنی جو ایک شخص اور ہے، یہ دونوں مل کے دو گواہ ہو جائیں گے، اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو ہی جاتا ہے۔ کا ابن، جیسے کہ باپ، ينكح بالغته عند فرد، باپ اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کرے ایک گواہ کی موجودگی میں، ان حضرت، اور اگر وہ بالغہ بیٹی موجود ہو، صحا، تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ جو بالغہ بیٹی ہے اس کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، اس لیے وہ عاقدہ قرار پائے گی، اور یہ باپ جو ہے گواہ ہو جائے گا، اور ایک شخص اور موجود ہے وہ بھی گواہ ہو جائے گا، دو گواہ پا لیے گئے، اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا۔
وَإِلَّا فَلَا، اور اگر وہ بالغہ بیٹی موجود نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب ایسی صورت میں نصاب شہادت ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب وہی دیکھو وضاحت کر رہے ہیں، فَصَارَ كَأَنَّ الْبَالِغَةَ عَاقِدَةٌ، تو گویا کہ بالغہ عاقدہ قرار پائے گی، والابو وذالک الفرد شاہدان، اور باپ اور جو دوسرا فرد ایک اور ہے وہ دونوں گواہ ہو جائیں گے۔ وعبارت المختصر، اور مختصر الوقایہ کی عبارت یعنی نقایہ کی عبارت اس طرح ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے، والوکیل الشاہد ان حضر مؤکلہ کالولی ان حضرت مولیتہ بالغۃ، یعنی وکیل شاہد ہوگا، گواہ ہو جائے گا، وہی جس کو باپ نے پہلا جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے اسی کو بہت ہی شارٹ میں مختصر الوقایہ میں مذکور ہے، یعنی وکیل جو ہے وہ گواہ ہو جائے گا جس کو باپ نے وکیل بنایا ہے، ان حضر موکل، اگر اس کا موکل حاضر ہو، جیسے کہ باپ وہاں موجود ہے، باپ ہی موکل ہے، وکیل بنانے والا ہے، تو باپ اگر موجود ہو تو وہ وکیل گواہ ہو جائے گا۔ ہاں، کل ولی جی ان حضرت مولیتہ بالغۃ، جیسے کہ ولی اگر اس کا مولی یعنی جس نے اس کو ولی بنایا ہے، جیسے بالغہ بیٹی تھی، باپ اس کا ولی ہے، تو اگر وہی بیٹی ہی موجود ہو تو پھر ولی کیا ہے، اس وقت شاہد قرار ہو جائے گا، یعنی گواہ بن جائے گا، اس وقت باپ جو ہے ولی جو ہے وہ شاہد بن جائے گا، اور مولیہ یعنی جس نے اس کو ولی بنایا تھا یعنی بالغہ بیٹی تو وہ خود عاقدہ ہو جائے گی۔ جب یہ عاقدہ ہو جائے گی تو باپ گواہ ہوا، ایک شخص اور موجود ہے، دو گواہ پا لیے گئے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنے